ہم ایک طرف حسینیت پر بھی ناز کرتے ہیں تو اپنی بریلویت پر بھی ناز کرتے ہیں. ہم صرف حسینی نہیں، بریلوی حسینی ہے. رسول آل رسول آسوانی مسلک اعلیٰ حضرت علامہ الشاہ سید شاکر حسین صاحب سیدی مقدس اللہ النورانی کا نورانی بیان آپ سماعت کریں اور خلفائے کرام کی عظمت اور محبت سے اپنے سینوں کو منور کریں. نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضور سید صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمد لله المتوحد بجلاله والصلاة والسلام على من بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله وحسن الجميل خصاله وعلى آله وأصحابه الذين أمروا بجلاله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنوا بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ رسول مکرم شفیع معظم رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم شہر آر علم تاجدار حرم مالک رقاب الامم قاسم العطايا والنعم مدينة العلم والحكم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی تسبیح میں بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ عقیدت پیش کریں. اللهم صل على سيدنا فينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ایک بار اور درود پاک. اللهم صل على سيدنا فينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. حسن جنت کی جن پر نظر حسن جنت کی جن پر نظر جن کے آتش نازک بحر الفت کے تابا بحر الفت کے تابا وہ من نشک تاب پر من رشک تاب جن کی شمع جن کی شمع عالم کا خورشید بھی جن کی شمع عالم کا خورشید بھی ایک پر
مومن جس پہ رہتی ہے جس پہ رہتی ہے اس دعا جن کے خط سے جاری جن کے خط سے جاری بھی تم قدر خوبیاں یاد کرتی خوبیاں یاد حسن جنت کی جن پر نظر سيدنا فينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. آج ہم خلیفہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر جمیل سے اپنے قلوب و اذہان کو مجدہ و منور فرمائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خاندان قریش سے 8ویں پشت میں جن کا سلسلہ نسب رسول کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ ہیں. ابو حفص آپ کی بنیت ہے. آپ کی والدہ کا نام حکمہ ہے جو ہشام ابن مغیرہ کی بیٹی ہے یعنی ابو جہل کی بہن ہے. ابو جہل رشتے میں آپ کا معمول ہے. اسلام کا سلسلہ جب آگے بڑھتا گیا اس کے بعد دیگر لوگ داخل اسلام ہوتے گئے. تعداد کم و بیش 40 تک پہنچ گئی. عورتوں کو بھی ایک اچھی خاصی تعداد داخل اسلام ہوئی. کفار نے میٹنگ کی کہ اس سلسلے کو کیسے روکا جائے. آپس میں مشورہ ہوا کہ بانی اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ختم کر دیا جائے. معاف کرنا مگر سوال یہ تھا کہ یہ کام کون کرے. اس مجمع سے ایک شخص اٹھتا ہے کہ یہ کام میں کروں گا. لوگ اسے بات دیتے ہیں, اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. وہ شخص رات کو سنبھالے. حضور علیہ السلام کی طرف رواں تباہ ہوتا ہے. راستے میں قبیلے بنی زہرا کے شخص ملتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہاں محمد کو قتل کر. معاذ اللہ. فرمایا پہلے اپنے گھر کی خبر لو. تمہاری بہن
اور تمہارے بہن بھی داخل اسلام ہو چکے ہیں، آپ غصے سے شرابور ہو گئے، وہیں سے اپنی بہن اور اپنے بھائی کی طرف رخصت ہوئے، اپنی بہن کی طرف رخصت ہوئے، گھر جگہ دستک دی، اندر حضرت خباب ان کی بہن اور بہن کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر کی آواز سن کر حضرت خباب چھپ گئے، دروازہ کھولا گیا، آپ اندر داخل ہوئے، کانوں نے سنا ہے کہ تم نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور اسلام کو اختیار کیا ہے۔ ان کی بہن نے اور بہن بھی نے کہا ہاں باپ دادا کا دین غلط تھا، ہم نے اسے چھوڑ دیا اور اسلام کو ہم نے قبول کیا۔ حضرت عمر اپنے بہن کو نیچے گرا کے مارنے لگے، بہن بیچ میں آئی تو بہن کے اوپر بھی ایک گھوسا مارا جس سے جھولر چہرا، جس سے منہ لہلہان ہوا۔ آپ کی بہن بھی آپ کی بہن تھی، انہوں نے کہا عمر تم مار مار کر ہمارے جسموں سے جان نکال سکتے ہو مگر ہمارے دلوں سے ایمان نہیں نکال سکتے۔ میں مصطفیٰ کی جام محمد کا مظلوم ہوں، یہ وہ نشان نہیں جسے تم شیر مارے۔ حضرت عمر نے کہا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ۔ حضرت ان کی بہن نے کہا یہ قرآن مقدس ہے، ناپاک لوگ اسے چھو نہیں سکتے، پہلے نہاؤ پھر وہ چیز تمہارے سامنے پیش کی جائے گی۔ انہوں نے نہایا، غسل کیا، جب وہ پیش کی گئی تو سورہ طٰہٰ کی آیتیں سامنے تھی، تلاوت کرتے گئے اور جب اس آیت پہ پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی، بے شک اننی انا اللہ، اللہ فرماتا ہے بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کر اور میرے لیے نماز قائم کر۔ جب اس آیت پہ آپ کی نظر پڑی بے تاب ہو گئے، اپنی بہن بھی سے کہا کہ مجھے محمد رسول اللہ کے پاس لے چلو۔ جب لے کے چلنے لگے حضرت خباب بھی خوش ہو کر کے باہر نکلے، انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ حضور نے جو دعا کی تھی وہ قبول ہو گئی، کیونکہ حضور علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی عمر بن خطاب کے لیے کہ اے اللہ اسلام کی توفیق انہیں عطا فرما۔ اور اسی طرح سے ایک روایت میں ہے کہ آپ نے کہا اے اللہ ابو جہل اور عمر میں سے جو تجھے پسند ہو اسے اسلام کی توفیق عطا فرما۔ خطاب بھی باہر نکلے، حضرت عمر بن خطاب کو مار کے سامت میں لے کے جایا گیا، آپ چل رہے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، مصطفیٰ جان رحمت حضرت زید بن ارقم کے گھر میں ہے، وہاں پر امیر حمزہ بھی ہے، تو وہاں پر اور بھی صحابہ موجود ہیں۔ اس وقت امیر حمزہ کی نگاہ پڑی، کہا عمر آ رہے ہیں، اگر ان کا ارادہ ٹھیک ہے تو ٹھیک، اور مہدی کی تلوار سے ان کا سر قلم کرنا آج آسان ہے۔ اتنے میں حضور علیہ السلام کے ذہن میں آپ پہنچے، نبی باہر آئے، عمر کی تلوار پکڑی اور کہے عمر کیا اس وقت تک فتنہ پھیلاتے رہو جب تک تم پر ذلت نہ مسلط کی جائے۔ عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد محمد اجابت سے چھپ کے گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے کیسے اسلام پھیلا یہ واقعہ دکھا رہا ہے۔ عمر پہ کوئی زبردستی تھی، ملک بڑے بہادر تھے، لمبا قد تھا، تگڑے تھے، پہلوان تھے۔ زمانے جاہلیت میں جب میلہ لگتا تھا بازار، اس میں دنگل میں کشتی لڑتے تھے، بڑے طاقتور تھے، گھوڑے، چہرے پہ سرخی، لمبا قد، گھوڑے میں اچھل کے بیٹھ جاتے، بڑے بہادر تھے، تلوار ہاتھ میں ہے، ارادہ قتل کا ہے، مگر بادشاہ رسالت میں پہنچے، قرآن کو پڑھا، محمد رسول اللہ کو دیکھا تو داخل اسلام ہو گئے۔ آج بھی کوئی سچے دل سے قرآن پڑھتا ہے اور محمد رسول اللہ کی سیرت دیکھتا ہے تو داخل اسلام ہو جاتا ہے۔ سچی طلب ہو، کیسے کیسے پڑھے لکھے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، کیسے کیسے سائنسدان داخل ہو رہے ہیں، کیسے کیسے اعلیٰ تعلیم یافتہ داخل ہو رہے ہیں، کیسے کیسے کٹروادی لوگ داخل ہو رہے ہیں اسلام میں۔ سب دشمن اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب وہ قرآن پڑھتے
جب نبی کی سیرت پڑھتے ہیں، نبی کی حالات سے زندگی پڑھتے ہیں، داخل اسلام ہو جاتے ہیں. یہ یقیناً یہ پیغمبر برہم ہے، یہ مذہب سچا اسلام ہے، یہ مذہب سچا، یہ اسلام سچا مذہب ہے، یہ دین برحق ہے. لوگ داخل اسلام ہو جاتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا. عمر سوئے نبی ہے، نظر سوئے عمر گئی، بڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سفر. عمر کا اسلام لانا. حضرت ابن مسعود کہتے ہیں جب اسلام لائے عمر تو اسلام کو بڑی تقویت ہے. عمر کا اسلام لانا اسلام کی فتح تھی، ان کی ہجرت نصرت الہی تھی. حضرت عمر جب اسلام لائے آپ نے کہا یا رسول اللہ جس مجلس میں اہل کفر کی میٹنگ میں اسلام کے خلاف بیٹھا تھا، اب اس مجلس میں جا کے اپنی ایمان کا اعلان کرتا ہے، اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہے. حضرت عمر نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ کیا ہم میں نہیں پڑھا کیوں نہیں؟ کہا پھر چھپ کے کیوں؟ ہم علیہ اعلان جائیں گے. اس وقت حضرت عمر اور حضرت امیر حمزہ دو صفوں میں آگے آگے اور سب کارواں خانہ کعبہ پہنچتا ہے. علیہ اعلان خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے. نبی پاک نے فاروق عمر بن خطاب کو فاروق کا لقب عطا کیا کہ اسلام پوری طرح سے ظاہر ہو گیا. اب کو باطن میں مکمل کھلا آپ نے سامنے مشاہدے کا بھی فرق. عمر بن خطاب جب ایمان لائے اہل کفر پر جب خبر ہوئی، مشرکین مکہ کو جب علم ہوا کہ عمر اسلام لے آیا ہے تو مشرکین مکہ نے کہا آج مسلمانوں نے ہم سے پورا بدلہ لے لیا ہے. پھر ان کے اسلام لانے سے اسلام کا معاملہ ترقی پذیر ہوتا رہا. کھلا اسلام کو آپ ظاہر فرماتے تھے. حضرت علی کہتے لوگ ہجرت خفیہ طور کرتے تھے، اور جس نے کھلا ہجرت کی وہ حضرت عمر بن خطاب ہے. تلوار قائم کی، تیر ہاتھ میں لیا، ترکشم نے گدے پہ رکھی، خانہ کعبہ میں پہنچے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی، اور وہاں جو مشرکین مکہ کے سردار بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس پہنچے، کہا تمہاری صورتیں پر شکل ہو جائیں، اور جس کو ذرا ہجرت کر رہا ہے، اور جس کو اپنی ماں کو بے اولاد کرنا ہو، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، وادی سے باہر آ کے مجھ سے ملاقات کرے. کسی میں تاب و ہمت نہ ہوئی کہ عمر کرو کے 20 سواروں کے ساتھ عمر بن خطاب نے مدینہ حضور سے پہلے ہجرت کرنا. عمر کی شان بہت عظیم ہے. احادیث نبویہ میں بڑے فضائل عمر کے ذکر ہیں. نبی نے فرمایا عمر سے تم جس راستے پہ چلو گے شیطان اس راستے سے نہ جا سکے گا، وہ تمہیں دیکھ کے راستہ بدل دے گا. وہ ہیبت تھی عمر کی اسلام لانے کے بعد، وہ شرم تھا. نبی نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں شیاطین کو جو عمر کو دیکھ کر کے بھاگ جاتے ہیں، عمر سے دور ہو جاتے ہیں، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے. اللہ اکبر، کیسا عظیم شرف ہے عمر بن خطاب کے. کچھ جاہل کہتے ہیں یہ حدیث کیسے درست ہو سکتی ہے. کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے زمانے جاہلیت میں خود
پرستی کی، نبی تو معصوم ہوتا ہے، تو حضور کیسے فرما سکتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے؟ جاہلو، نبی نے نبوت کے معاملے نبی اور نبوت کی بات تھوڑی کی ہے کہ عمر نبی ہے، نبوت ملنے والی ہے۔ نبی نے کہا اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو عمر نبی ہوتی، اور جب نبی کو عمر بنانا ہوتا تو جیسے اور انبیاء کو معصوم رکھا گیا ایسے عمر کو بھی معصوم رکھا جاتا۔ بتانے کا مقصد عمر کی صلاحیت، عمر کی باطنی قوت، عمر کی معرفت، عمر کا علم، عمر کی ہوش مندی، عمر کی خوبیوں کا اظہار مقصود ہے۔ اس لیے نبی نے ارشاد فرمایا، اور نبی فرماتے ہیں ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، ہر امت میں ایک محدث، ایک ہوتا ہے محدث، یہ محدث حدیث بیان کرنے والا، حدیثوں کو یاد کرنے والا۔ تو محدث تو بہت ہے، امام بخاری بھی محدث ہے، امام ترمذی بھی محدث ہے، امام نسائی بھی محدث ہے، امام ابو داؤد بھی محدث ہے، امام محمد بھی محدث ہے، امام اعظم بھی محدث ہے، امام ابو یوسف بھی محدث ہے، امام شافعی بھی محدث ہے، امام احمد بن حنبل بھی محدث ہے، امام مالک بھی محدث ہے، محدث تو بہت۔ میرے نبی نے فرمایا ہر امت میں محدث ہوتا ہے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہو ہے جو عمر بن خطاب ہے، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ محدث کیا ہے؟ فرمایا محدث وہ ہے جس کی زبان پر فرشتے کلام کرے۔ نبی نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور قلب میں جاری فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں میں مشورہ ہوتا تو اوروں کی رائے کچھ اور ہوتی، عمر کی رائے کچھ اور ہوتی، تو قرآن عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوتا۔ ان اللہ، حدیث پڑھو، سرکار نے جو فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، بے شک اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پہ جاری فرمایا۔ جو فرمایا فرشتے محدث ہوا جس کی زبان پر فرشتے کلام کرے، اور اس امت میں محدث عمر بن خطاب کی ذات ہے۔ اختلاف ہوتا رہے گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید میں آیتیں نازل ہوتی۔ حضرت عمر کہتے ہیں 21 باتوں میں میرے در نے میری تائید فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، آپ امہات المؤمنین کو یہ حکم دیجیے کہ وہ پردے میں رہیں، پردہ کریں، کہ ہر قسم کے لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ ادھر حضرت عمر نے مشورہ دیا، عریضہ پیش کیا، ادھر حضور پر آیت کریمہ نازل ہوتی ہے پردے کی، اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء الحجاب، جب تم امہات المؤمنین سے کچھ سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو۔ ادھر عمر نے عریضہ پیش کیا، ان کی حالت کے موافق میں آیت نازل ہوئی۔ پہلے رمضان کا روزہ بڑا طویل ہوتا تھا، مغرب سے عشاء تک آپ کھا پی سکتے تھے، جو بھی کرنا ہے، لیکن عشاء کی نماز کے بعد سے روزے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ عشاء کے وقت سے روزے کا صرف مغرب کا جو وقت ہوتا وہی کھانے پینے کا اور دیگر چیزوں کا، جو منافی روزہ حلال چیزیں ہیں اس کی ارتکاب آپ مغرب اور عشاء کے بیچ کے ٹائم پہ کر سکتے تھے، اور پھر عشاء کے وقت سے روزہ شروع ہوتا تو پوری رات روزہ، پھر دن میں روزہ، پھر جب غروب ہوتا تو روزہ رکھتا۔ اتنا لمبا روزہ ہوتا تھا۔ اب ظاہر روزے کی حالت میں کھانا پینا بھی منع ہے، عورت سے خصوصی قربت بھی منع ہے۔ حضرت عمر بن خطاب سے خصوصی قربت سب کو تھی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور میرے سے یہ کام ہو گیا رمضان کی رات میں، بس آیت کریمہ نازل ہوئی، وَإِنَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ،
وَإِلَّا لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اللہ نے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں عورت سے قربت کو حرام قرار دیا۔ ادھر گئے تھے عریضہ لے کر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنا۔ اب اس کے بعد تو روزے کے ٹائم بدل گئے، اب صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، پھر رات بھر آپ کے لیے ایک بڑا ٹائم مل گیا۔ اس کا سبب بظاہر حضرت عمر بن خطاب کی ذات ہے کہ کوئی رات جو تمہیں ٹائم ملا کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، وہ حلال چیزیں منافی روزہ جو ہوتی ہے، روزے کی حالت میں جو منع ہے وہ آپ اس ناتوں میں کر سکتے۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح سے ایک یہودی نے عمر بن خطاب سے کہا کہ جس فرشتے کا آپ کے نبی ذکر کرتے ہیں، یعنی جبریل، وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو عمر بن خطاب نے جواب دیا، من کان عدوا للہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو دشمن ہو اللہ کا اور فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ بے شک اللہ کفر کا دشمن ہے۔ یہ جواب عمر بن خطاب نے اس یہودی کو دیا، اور جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو انہی الفاظ کے ساتھ رسول پاک پر آیت کریمہ کرتی ہوں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید حضرت عمر کے ساتھ کیسے ہے، انہی الفاظ کے ساتھ آیت کریمہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ نازل ہوئی، جن الفاظ کے ساتھ عمر نے جواب دیا۔ اس طرح سے عمر کہتے ہیں 21 باتوں میں رکھتے ہیں تائید فرمائی۔ ایسے مختلف موقعوں پر ایک منافق اور یہودی کا معاملہ ہوا، دونوں میں آپس میں کچھ معاملہ تھا۔ یہودی نے کہا چلو فیصلہ کرنے کے لیے تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں۔ اب منافق نے کہا کہ چلو کعب بن اشرف یہودی کے پاس چلتے ہیں۔ جو منافق تھا کلمہ پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، مسجد نبوی میں جاتا تھا، بظاہر اسلام کے ارکان ادا کرتا تھا۔ اس نے کہا کعب بن اشرف کی طرف چلے گئے، اور یہودی کہہ رہا ہے تمہارے نبی کے پاس۔ اور کعب بن اشرف یہودی تھا، وہ یہودی جانتا تھا کہ یہ کعب بن اشرف نہیں فیصلہ نہیں کرے گا، رشوت خور آدمی ہے، جہاں پیسہ ملے گا وہیں فیصلہ کر دے گا۔ مگر اس یہودی کو اتنا اطمینان تھا، ہمارے نبی پہ ایمان رکھتا تھا کہ نہیں رکھتا تھا، اتنا اطمینان تھا کہ یہ نبی کبھی کوئی غلط بات نہیں کر سکتے، غلط اقدام نہیں کر سکتے، کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو عدل و انصاف کے خلاف ہو۔ ان کی بارگاہ میں جو فیصلہ ہوگا سراسر عدل والا فیصلہ ہوگا، انصاف کا فیصلہ ہوگا، 100% صحیح فیصلہ ہوگا، پورے اطمینان کے ساتھ۔ اور مجھے بھی اعتماد تھا اگرچہ میں ان کا کلمہ نہیں پڑھتا اور یہ شخص کلمہ پڑھتا ہے، میں ان کی نماز ادائی بھی نہیں پڑھتا، یہ پڑھتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ بھید بھاؤ نہیں کریں گے، جو آپ فیصلہ ہوگا وہی کریں گے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ فیصلے کے معاملے میں یہ نہیں دیکھا جاتا اس کا خاندان کون سا ہے، اس کا دھرم کون سا ہے، اس کا پیشہ کون سا ہے، دولت مند ہے کہ غریب ہے، اونچے خاندان کا ہے کہ نیچے خاندان کا ہے، اپنا ہے کہ پرایا ہے، رشتے دار ہے کہ غیر ہے، بھائی ہے کہ کوئی اور ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا اسلام میں۔ اسلام میں صرف اللہ اور رسول کے فرامین دیکھے جاتے ہیں۔ کیسے بادشاہ آج دنیا میں سے ہوتے ان کے لیے الگ فیصلہ، ہمارا آدمی ہے تو یہ فیصلہ دوسرے کا ہو، تو یہ فیصلہ اپنی برادری کا ہے، تو یہ فیصلہ دوسرے کی برادری کا ہو تو دوسرا۔ میرے نبی کی بارگاہ میں ایک عورت کا مقدمہ آیا جس نے چوری کی تھی، اور اسلام میں چور کی سزا کیا ہے؟ کیا ہے چور کی سزا؟
معلوم ہے ہاتھ کاٹنا بہت مشہور ہے ہاتھ کاٹنا. اب ہاتھ کاٹنے والی بات آئی تو لوگ سفارش کرنے لگے, ادھر ادھر سے سفارش کروانے لگے. میرے نبی نے کہا اللہ کی حد میں سفارش کر دو. فرمایا یہ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دے. وہ فاطمہ ان کا تذکرہ سن لیا. عظیم شان نبی کی چہیتی بیٹی, نبی کا انصاف دیکھو, نبی کا عدل دیکھو. کہ اس میں کسی کو فرق نہیں کیا جائے گا. یہ اسلام کا پیغام ہے, یہ اسلام کا طریقہ کار ہے. اور لوگ کہیں فرق کیا جاتا ہے, دنیا والے فرق کر دیتے ہیں, اپنا ہو تو کچھ اور, دوسرا ہو تو کچھ اور, مگر اسلام کی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے یہودی کو پورا اقرار تھا, اگرچہ میں کلمہ نہیں پڑھتا, اگرچہ میں روزے نہیں رکھتا, اگرچہ میں اسلامی نماز نہیں پڑھتا, اگرچہ میں حضور علیہ السلام کو نبی برحق نہیں مانتا, ان کی رسالت کو نہیں مانتا, ان کی نبوت کو نہیں مانتا, ان کے ختم نبوت کو نہیں مانتا, مگر یہ فیصلہ آپ کریں گے. اگر معاملہ میرے حمایت میں ہے تو وہی کریں گے, اگر اس کے معاملے اس کی طرف جاتا ہے تو وہی کریں گے. آخر مجبور ہو کرو منافق یا رسول کی بارگاہ لے کر. میرے نبی نے جب فیصلہ فرمایا تو یہودی کے حق کا فیصلہ کر دباوا چل رہا. اب تو تھا ہی منافق. اس نے یہودی سے کہا بھائی ایسا چلو عمر کے پاس چلتے ہیں. وہ فیصلہ تو ہو گیا, بولنا عمر کے پاس چلو. یہ سوچتا ہے کہ عمر بڑے گرم مزاج کے, بڑے سخت ہیں. قرآن میں ہے شدہ الکفار, کفار سے سخت. علماء فرماتے ہیں اس سے اشارہ حضرت عمر کی طرف. مگر اس نادان منافق کو کیا معلوم, عمر کی سختی جو ہے ایمانی سختی ہے. عمر کی سختی یہ ایمانی ہے, اس میں نفس کا دخل نہیں ہے, اس میں کوئی شیطانی خلل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال نے حضرت عمر کے بارے میں کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا حضرت عمر تو بہت اچھے ہیں لیکن جب جلال میں آتے ہیں غصے میں تو غضب ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا تو ان کے سامنے کوئی آیت کیوں نہیں پڑھ دیتے. عمر کا معاملہ یہ تھا کہ جب غضب میں آتے ان کے سامنے کوئی قرآن کی آیت پڑھ دیتا تو فوراً کا متاثر ہو جاتا, فوراً ٹھنڈے ہو جاتے. اللہ کا ذکر کرتا ہے فوراً ٹھنڈے ہو جاتے. جلالی مگر قرآن کا ذکر سن کر, قرآن کی آیت سن کر, تلاوت کو سن کر, اللہ کا ذکر سن کر عمر کا غصہ بہت جاتا ہے. یہ خاص جو عمر نے خطاب کی. یہاں تو نفس کو کوئی دخل نہیں ہے, شیطان تو اس کو دیکھ کے دور بھاگتا ہے. مگر اس منافق کو کیا خبر, جس نے نبی کی قدر نہیں پہچانی عمر کو کیا پہچانے گا. نبی جیسی نبی کی قدر تو شان تو اتنی ظاہر و باہر ہے کہ جن کی بارگاہ میں عمر بھی معتب ہے. مجھے جب سمجھ نہیں آیا کہ عمر کے پاس لے کے چل رہا ہے نادان. اگلے کے گئے منافق نے, وہ یہودی نے کہا کہ حضرت عمر کے پاس گئے, ہم فیصلے کے لیے آئے ہیں. تو ٹھیک ہے, مگر یہودی نے کہا کہ آپ کے نبی نے فیصلہ کر دیا تھا, مگر یہ پھر یہاں آپ کے پاس لے آیا, ان کے فیصلے کو نہیں مان رہا. مرنے کا کو فیصلہ کرتا ہوں, اندر گئے تلوار لے کے آئے, اب منافق کی گردن اڑا دیا. رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا, اس کا حق میں میرا یہی فیصلہ ہے. سبحان اللہ. یہ شان عمر. اب جو خبر اسی ہوئی, قرآن کی آیت بھی اسی تعلق سے نازل ہوئی ہے, جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر جو آپ پہ نازل ہوا, تو پہلے نازل ہوا, پھر بھی شیطان کو حاکم بناتے ہیں, جبکہ اسے انکار کا حکم ہے. تو اس مفہوم اور مضمون کے ذریعے آیت بھی نازل ہوئی, اور پھر یہ خبر ہوئی کہ عمر نے قوم میں مسلمان کو قتل کر دیا, تو آیت کریمہ نازل ہوتی ہے
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. تمہارے رب کی قسم اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے معاملات میں آپ کو حکم نہ بنا دے، فیصل نہ بنا دے. پھر جو آپ فیصلہ کریں اس تعلق سے اپنے دل میں کوئی تنگی نہ پائے اور مکمل طریقے سے اسے تسلیم کر لیں. یہ بھی حضرت عمر بن خطاب کی حمایت ہے. عمر نے کسی مومن صادق کو قتل نہیں کیا، منافق تھے رسول کے فیصلے کو نہیں مانا. یہ شان عمر تھی کہ ان کی تائید میں بہت سی آیات کا نزول ہوتا ہے. نبی کے فرمان کو دیکھو، تائید قرآن ہی نے پڑھا. کیسی انسانیت ہے. نبی حضرت عمر کے فضائل بڑے عظیم شان پائی حضرت عمر بن خطاب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر علم ہو یا عمل ہو دونوں میں بڑی عظیم درجات پہ پائے ہیں. کوئی علم زیادہ ہوتا پر عمل میں اتنا نہیں ہوتا، کوئی عمل میں زیادہ ہوتا ہے علم میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا. اور عمر کو دیکھو، علم میں بھی بے مثال ہے اور عمل میں بھی بے مثال ہے. علم کا عالم یہ ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے دودھ پیا اور اتنا دودھ پیا کہ اس کی تراوٹ، اس کی تازگی میرے ناخنوں سے ظاہر ہونے لگی. پھر میں نے اس دودھ کو عمر کو پیش کر دیا. نبی پاک سے صحابہ نے عرض کیا اس کی تعبیر کیا ہے؟ پھر حضور نے فرمایا علم اس کی تعبیر ہے. جو حضور نے پیا ایسا پیا کہ اس کی تازگی نبی فرماتے ناخنوں سے ظاہر نہیں، بھرپور علم حضور کو ملا. پھر حضور فرماتے کہ میں نے جو پیالہ عمر کو دیے تو علم کی تعبیر. تو اب وہ پیالہ جب عمر کو ملا ہے تو عمر کا علم کا عالم کیا ہوا. اس لیے ابن مسعود نے کہا سارے جہاں کا علم ایک پلے میں رکھا جائے اور عمر کا علم ایک پلے میں رکھا جائے تو عمر کا پلہ بھاری ہو جائے گا. حضرت حذیفہ نے کہا سارے جہاں کا علم عمر کی گود میں. یہ علم کا مقام ہے عمر بن خطاب. ان کی ہوش مندی کی تعریف حضرت عمر حضرت علی کرتے ہیں. ارادے کی پختگی کی تعریف حضرت علی کرتے ہیں. علم میں وہ اونچا مقام حاصل ہوا تھا. حضرت عمر نے خصوصی طور سے حضور سے علم کا فیضان حاصل کیا تھا جسے دکھایا. علم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان اتنی عظیم شان تھی، حق زبان سے نکلتا تھا، دل پر ان کی حق جاری تھا. علم اتنا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے خصوصی علم کا ایسا عظیم پیالہ ملا. نبی کا پیالہ بڑا بابرکت پیالہ ہوتا ہے. اس پیالے کو سمجھنا ہے ظاہری طور پر. اس پیالے میں دیکھو جب مصطفیٰ جان رحمت نے ابو ہریرہ کو دودھ کا پیالہ دیا تھا، اصحاب صفہ بلائے گئے تھے حضور کی بارگاہ میں. اور بھی صحابہ بھوکے تھے، پیسے تھے، اور جب وہ پیالہ انہیں دیا جاتا ہے 70 صحابہ موجود ہیں، ایک پیالہ دودھ کا دیا جاتا ہے، 70 صحابہ پیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دودھ کا پیالہ کیوں کا کیوں ہوتا ہے. آج میں ابو ہریرہ پیتے ہیں، کون پیا؟ نبی نے کہا اور پیا اور پیا، پیٹ بھر گیا. اگر اس کے باوجود پیالہ ہے کہ ختم نہیں ہوتا. آخر میں مصطفیٰ جان رحمت نے اس پیالے کو پی دیا. یہ تو ظاہر تو یہ خواب کی بات نہیں ہے. جب اس پیالے کی یہ شان ہے، وہ پیالہ دودھ کا جس کی تعبیر علم ہے، اس پیالے کی شان کیا ہو. نبی کا خواب پر حق ہوتا ہے، وحی الہی ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک مقام تھا. یہ شان تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کے دور میں عمر بن خطاب کی خلافت میں
حضرت علی خواب میں دیکھتے کہ وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، فجر کی نماز خواب میں دیکھ رہے ہیں، نبی رحمت مصلی امامت پڑھے، نبی نے فجر کی نماز پڑھائی اور پیچھے حضرت تمام حضرات صحابہ نے نماز پڑھی، اسی میں مولا علی بھی تھے، مولا علی خواب دیکھ رہے کہ انہوں نے بھی نماز پڑھی، اور نماز کے بعد نبی دیوار کعبہ کی طرف دیکھ لگا کے بیٹھ گئے، اتنے میں ایک عورت کھجوروں کا طبق لے کر کے آئی اور طبق حضرت اللہ کے رسول کے سامنے رکھ دیا، میرے نبی نے ایک کھجور اٹھائی اور علی کو دیا، سبحان اللہ، اور باقی کھجوریں لوگوں میں تقسیم کروا دی۔ حضرت علی نے کھجور کھائی، آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں، منہ کے اندر کھجور کی مٹھاس موجود ہے۔ یہ خواب ہوتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے جو آتا ہے، منہ میں کھجور کی مٹھاس ہے، خوشی خوشی فرحہ و شانہ مسجد نبوی کی طرف گئے، دور کس کا تھا؟ عمر ابن خطاب تھا، امام کون تھے اس وقت مسجد نبوی کے؟ عمر ابن خطاب، لہٰذا فجر کی نماز کے لیے گئے، فجر کی نماز ہی کا خواب دیکھا تھا، اور فجر کی نماز سے پہنچے نماز پڑھنے کے لیے، اور ابتدا میں حضرت عمر ابن خطاب نے نماز پڑھائی، نماز ان کے پیچھے پڑھا حضرت علی نے، پھر نماز کے بعد عمر کو دیکھا کہ اسی طرح سے دیوار کعبہ کی طرف دیکھ لگا کے بیٹھے جیسے خواب میں نبی بیٹھے تھے، اتنے میں دیکھتے ہیں علی کی ایک عورت کھجور کا طبق لے کر کے آتی ہے، عمر ابن خطاب کے پاس رکھتی ہے، عمر نے ان کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھائی اور علی کو دیا اور باقی کھجوریں تقسیم کروا دی۔ حضرت علی نے کہا اے عمر ایک کھجور اور دیتے تو کیا ہوتا؟ حضرت عمر نے کہا اگر نبی بھی تمہیں ایک اور کھجور دیتے تو میں بھی دیتا۔ علی نے کہا یہ تو میں نے خواب دیکھا، آپ کو کیسے معلوم؟ تو حضرت عمر نے کہا مومن فراست ایمانی سے جان لیتا ہے، مومن فراست ایمانی سے جان لیتا ہے۔ یہ شان تھی عمر بن خطاب کی، علم و عرفان کی، علم و عرفان کی یہ شان تھی، فراست ایمانی کی، تابناکی کا یہ حالت تھا حضرت عمر کی۔ یہ حضرت علی خواب دیکھ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود حضرت عمر بن خطاب کو اس خواب کا علم ہے۔ بارگاہ غوث اعتماد میں بھی ایسے واقعات، ایسے معاملات پیش آئے۔ یہ حضرت مجلس نشی میں سے ایک بزرگ نبی کو خواب میں دیکھتے، حضرت غوث اعظم عظمت کھڑے ہو بیٹھے بیٹھے آنکھ لگی نبی کو خواب میں، نبی خواب میں تشریف تھا، آنکھ کھلی تو غوث پاک نے پوچھا ابھی تم نے خواب میں نبی کو دیکھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں، کیا اسی کی تعظیم کے لیے، نبی کی تعظیم کے لیے میں کھڑا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اور غوث پاک بیداری میں دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر ابن خطاب کی کا علم، آپ کی فراست کا یہ عظیم عالم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خلافت کے دور میں مسجد نبوی میں حضرت عمر ابن خطاب خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، ساریہ ایک صحابی کا نام ہے جو اس وقت مسجد نبوی میں ہے ہی نہیں، لوگ بھی جانتے ہیں کہ ساریہ یہاں نہیں ہے، ساریہ ایران کے صوبہ آذربائیجان میں محو جہاد ہے، جہاد کے لیے گئے ہوئے آذربائیجان، اس وقت اتنا لمبا فاصلہ تھا کہ 1 مہینہ لگتا تھا ہم پہنچتے پہنچتے، تو آذربائیجان کے صوبے میں وہاں پر مقام نہاوند میں حضرت ثانیہ چل رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے، اتنی دوری پہ ہے، ادھر عمر ابن خطاب ممبر پر خطبہ دیتے خطبے کے دوران ہم اگر عربی میں بولیں تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا کہ خطبے کے ساتھ ملا کے پڑھ رہے ہیں کہ کیا بول رہے ہیں۔ اگر اردو میں خطبہ دے رہے ہوں، اردو میں ہم تقریر کر رہے ہوں، اب تقریر کے دوران یہاں کے رہنے والے جن کو سب لوگ جانتے ہیں، ہم نہ آواز دے کر فلاں صاحب ادھر آ جاؤ، فلاں صاحب ادھر آؤ، اب سمجھیں گے کہ دوران اردو کسی کے بارے میں کسی اردو کر رہے تھے، کسی کے بارے میں بول رہے تھے ادھر آ جاؤ۔ اسی طرح سے جب عمر ابن خطاب خطبے کے دوران گایا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، بس کہا 2-3 مرتبہ، پھر خطبہ نے جاری کیا، لوگ سوچے کہ یہ بیچ میں ساریہ سے جبل ہے، ساریہ پہاڑ کے پاس آؤ، پہاڑ کے پاس آؤ، یہ دوران خطبہ ساریہ وہاں سے کیا بول رہے ہیں؟
بہرحال عبد الرحمن ابن عوف نے بعد خطبہ پوچھا کہ آپ نے دوران خطبہ کیا کہا تھا؟ یا ساریہ الجبل، ساریہ تو وہاں مقام نہان میں جنگ لڑ رہے ہیں، یہ بیچ میں کیا کہہ رہے تھے؟ ساریہ پہاڑ کی طرف آؤ، ساریہ پہاڑ کی طرف، یہ کیا مطلب ہے؟ اس میں گفتگو کو کیا رابطہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا میں جب خطبہ دے رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ساریہ کو کفار گھیرے ہوئے ہیں اور وہ حملے کر رہے ہیں اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے یہیں سے آواز لگائی اے ساریہ پہاڑ کی طرف آ جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف آ جاؤ۔ پھر اس کے بعد ایک مدت کے بعد حضرت ساریہ کی طرف سے قاسم پیغام لے کے آتا ہے کہ عین جمعہ کے دن جب ہم لڑ رہے تھے کفار ہم پہ حملے کر رہے تھے، ہم گر رہے تھے، ایسے موقع میں عین خطبے کے وقت میں ہم نے ایک آواز سنی یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ اس آواز کو سن کر جب ہم پہاڑ کی طرف آئے تو جانے سے اور دوسرا باقی جب تاریخ دلائی گئی تو وہی تاریخ کی جب حضرت عمر نے ممبر سے کہا یا ساریہ الجبل۔ یہ شان ہے عمر بن خطاب کی، یہ فراست ایمانی ہے حضرت عمر کی، یہ علم ہے حضور کا، علم بھی اتنا عظیم ہے، معرفت کا پور بھی اتنا اعلیٰ ہے کہ یہاں کھڑے ہو کے وہاں دیکھ رہے ہیں، یہیں سے آواز لگاتے ہیں تو آواز ان کی وہاں پہنچتے ہیں۔ بتائیے کتنی بڑی کرامت ہے ممبر رسول سے وہ دکھا رہے ہیں، ایک تو دیکھ بھی رہے ہیں، اتنی دور دیکھنا بالکل عقلی اعتبار سے آدمی دیکھ سمجھ نہیں سکتا، کیسے دیکھے گا؟ 1 مہینے کا راستہ ہے یہاں سے وہاں تک، تو کس طرح سے آدمی دیکھے گا؟ یہ عقل دوبارہ سمجھ نہیں سکتی، عقل حیران ہے، مگر عمر دیکھ رہے ہیں۔ عمر کا دیکھنا عظیم کرامت، اسے پتہ چلا کہ اللہ اپنے محبوبوں کی نگاہوں سے ایسا پردہ اٹھا دیتا ہے کہ وہ قریب کو بھی، دور کی چیز کو بھی ایسے دیکھ لیتے جیسے قریب کی چیز کو دیکھ لیتے ہیں۔ عمر نے صرف دیکھا ہی نہیں، یہاں سے مدینے سے 1 مہینے کی راہ پر واقع نہاوت کے مقام پر اہل ایمان کی یہیں سے مدد کروائی، مدد ہی تو ہے یا ساریہ الجبل، اور یہاں سے انہوں نے آواز لگا دی، مائک میں بھی بولو گے تو آدمی آواز یہاں سے کہاں تک جائے، تھوڑی دور جا کے ختم ہو جائے، مگر عمر بن خطاب کی آواز یہاں آواز لگائی، مگر وہاں تک آواز سنی جا رہی ہے۔ آواز لگانا عمر کا کام، وہاں تک آواز پہنچانا خدا کی رحمت کا کام۔ عمر کا وہ پورا خطبہ نہیں سن رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں جو عمر سنانا چاہتے ہیں، تو سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کرامت کا ظہور بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ہمارے عالی افعال بھی اس کے بھی ہم خالق نہیں، اللہ خالق ہے، اور اسی طرح سے جو کراماتی اور عجائب چیزیں جو ہوتی ہیں اس کا بھی خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو یہاں سے جب نے آواز لگائی تو مقام نہاوت میں سنا گیا، تو ظاہر سی بات اسی لیے اللہ والوں سے آتی استعانت کرتا ہے، ان کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے کہ اگر اللہ اگر ان کو ایسی قوت دیا ہوگا تو ضرور اپنی اس قوت سے یہ مدد فرمائیں گے۔ اور بعض وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں جو ایسے باکرامت ہونا جن کا مسلط ہونا ہے، اس لیے ان کی بارگاہ میں آدمی عریضے لگاتا ہے۔ ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، اولیاء کی سماعت کے دعوت۔ حضرت عمر بن خطاب کا علم و معرفت ہے، حکمت و عرفان ہے، ان کا نور فراست ہے، یہ اتنے دور تک حضرت عمر دیکھ رہے ہیں۔ وہ عمل کا معاملہ کیا ہے؟ ظاہر شریعت پہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ دینداری ہے۔ شریعت کا کوئی پابند اور شریعت پہ عمل کرتا ہو تو یہ ہے اس کی دینداری۔ بظاہر سب دیندار ہیں، حضرات کے پاس دیندار بظاہر تو حضرات ہیں، لیکن کیا ضروری ہے کہ جو ظاہر ہے وہی باطن بھی ہو؟ کوئی ظاہر تو بڑا اچھا ہوتا ہے، لوگوں کا بڑے نیک نظر آتے ہیں، بڑے نمازی نظر آتے ہیں، بڑے روزے دار نظر آتے ہیں، بڑے عمل کرنے والے ہوتے ہیں، مگر اندر سے ویسے نہیں رہتے۔
بس یہ پردہ کا معاملہ کچھ الگ رہتا ہے، ظاہر الگ رہتا ہے، باطن الگ رہتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مشورہ کیا تھا خلیفہ بنانے سے پہلے عمر کو کہ عمر کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق سے کہ جتنا ان کا اچھا ظاہر ہے اس سے بھی اچھا باطن ہے، جتنا اچھا ظاہر ہے اس سے بھی ان کا اچھا باطن ہے، اتنے بڑے دیندار ہیں۔ اب آؤ نبی سے شہادت سنو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں نے خواب میں دیکھا میرے سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں، قمیص پہنے ہوئے، کسی کی قمیص سینے تک ہے، کسی کی منہ سے نیچے ہے۔ میں نے عمر کو دیکھا کہ ان کی قمیص زمین سے گھسٹ رہی ہے۔ سبحان اللہ، عمر کی قمیص زمین سے گھسٹ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اس کی تعبیر دین ہے۔ یہ قمیص کی تعبیر دین ہے، تو کسی کی دینداری اس کے سینے تک، کسی کی اس سے نیچے۔ اور حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ دینداری میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ پوری طرح سے در کو مسترد ہے۔ جن کی دینداری کی شہادت، جن کے تقویٰ کی شہادت، جن کے طہارت کی شہادت، جن کے عمل کی شریعت کی شہادت، جن کی بات کی شہادت کو مصطفیٰ جان رحمت عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے عظیم ہوں گے عمر کہ جن کا ظاہر و باطن اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے، عمل کے اعتبار سے اتنے مضبوط ہیں، جو اتنا بڑا دیندار ہو اس پر جو بات دشمن جھوٹے الزامات لگاتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی توہین کر دی وغیرہ وغیرہ، یہاں ان کا کوئی گزر نہیں۔ اتنے عزیز تھے حضرت علی کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کیا۔ وہ بھی کون سی بیٹی؟ جو حضرت فاطمہ الزہرا سے، فاطمہ زہرا سے جو بیٹی ہے ان کا نکاح، اس ام کلثوم کا نکاح عمر بن خطاب سے کیا۔ عمر کا کافی فاصلہ ہے۔ پہلے عرب کا معاملہ ایسا تھا، شاید آج کیا عمر کا معاملہ نہیں دیکھا جاتا، یہ اتنی بڑی عمر کا ہے، یہ چھوٹی عمر کا ہے، ایسے کیسے ہوگا؟ یہ ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک ہی شادی کا رواج ہے، اور جس کی طلاق ہو جاتی ہے، جو بیوہ ہو جاتی ہے، جلدی اس کا نکاح نہیں ہوتا، اس کو بھی وہ اسی طرح کا کوئی آدمی نکاح کرتا ہے جس کی بیوی انتقال کر گئی ہو، اور اس کو نکاح جلدی اچھا رشتہ نہیں ملا اور وہ دیکھے گا ادھر ادھر تو کر لے گا، دوبارہ کوئی فوارہ کرنے نہیں ہے۔ ایسی بیوہ کا معاملہ ہے تو ہمارا ایک نکاح پکڑتے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں، چاہے صاحب حیثیت ہو، چار کو رکھنے کی صلاحیت ہو، چار کو خردار دینے کی صلاحیت ہو، کروڑ پتی ہو، لکھپتی ہو، ایک کے ساتھ، مگر وہاں ایسا معاملہ نہیں، وہاں معاملہ یہ تھا عمر بھی نہیں دیکھی جاتی تھی، اور کسی لڑکی کی طلاق ہو جاتی ہے، اس کا شوہر مر جاتا تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسے پیغام آ جاتا کوئی اپنے نکاح لے لے۔ آج کہیں گے تب لوگ سوچیں گے یار اتنی عمر والے وہ کر رہے ہو، نکاح عمر لڑکی ابھی انتقال کر جائے گا تو لڑکی کا کیا ہوگا؟ اب بولے بات صحیح ہے، تو جلدی انتقال کر جائے گا، وہ 50 سال کا ہے یا 20 سال کی ہے، وہ بھی انتقال کر جائے گا، اس کے بعد جب 10-20 سال بعد، 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، جب بھی 25 سال کے بعد یہ لڑکی کا کیا ہوگا؟ مگر وہاں ایسا مسئلہ نہیں تھا، ایک کا انتقال ہو گیا، لڑکی آزاد ہو گئی تو دوسرا پیغام دے، کسی جگہ سے پیغام آئے، کیونکہ ان کو 1-2-3 تک نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ان کے سامنے، اور لڑکیاں خالی بیٹھتی بھی نہیں تھی، سب نکل جاتی تھی، گوری ہو تو نکل جائے، کالی سانولی ہو تو نکل جائے، ناٹے کچی ہو تو نکل جائے، لمبے کچی ہو تو نکل جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ سب سے زیادہ وہ دینداری دیکھتے تھے، جس کے اندر دینداری ہو، اس میں اخلاق ہو، اس کا انتخاب کرتے تھے، خود بھی دیندار تھے، دیندار کو پسند کرتے تھے، تو سارے مسائل وہاں پہ حل تھے۔ آپ اپنے معاشرے سے اگر دیکھو گے، ابھی کوئی بڑی عمر کا آدمی کسی کی جوان لڑکی کے یہاں پیغام بھیجے کہ بھائی میں اپنی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو وہ تو ایسا بڑھ جائے گا، اتنی گالیاں پکڑے کہ کسی کوئی عمر والا آدمی اور کسی کم سن لڑکی کی نوجوان ہو پیغام بھیجے، ڈائریکٹ بھیجے کسی کے
ذریعے بھیجے فلاں صاحب نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ کو بوڑھا ہو گیا ابھی بھی اس کو آئی ہے نکاح کی، اس کی ہمت کیسے ہوئی، کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ آپ اپنے کلچر کے اعتبار سے جو تمہارا کلچر ہے یہاں، مگر وہاں کا کلچر ایسے نہیں، وہاں عمروں کو نہیں دیکھا جاتا تھا، آدمی کو پرکھا جاتا تھا، آدمی کیسا ہے، دینی فضیلت میں کیسا ہے، دینی شرف میں کیسا ہے، اس پر کام ہوتا تھا۔ ایسے ایک احمد بخشی ایک بزرگ کا واقعہ ہے، وہ تھے نابینا، وہ تھے نابینا۔ اسی علاقے میں گاؤں میں ایک دیندار آدمی تھے، ان کی ایک بیٹی تھی، بڑی چہیتی بیٹی تھی، جوان لڑکی تھی، اور وہ احمد بخشی عمر بوڑھے آدمی تھے، نابینا تھے، مگر دیندار تھے، بزرگ آدمی تھے، تو ان کی بزرگی مانتے تھے۔ باپ نے ایک دن بیٹی سے کہا، بیٹی بولا کیا تیری خواہش ہے، کوئی خواہش ہے تو بتا پوری کروں۔ بیٹی نے کہا باپ سے آپ پوری نہیں کریں گے، جانے دیجیے، سوال مت کیجیے۔ بولا بالکل پوری کروں گا تیری خواہش، اپنی حیثیت اپنی طاقت میں ہوگا تو ضرور پوری کروں گا، بتا تیری خواہش ہے۔ بیٹی نے کہا ضرور کرو گے؟ بولے ہاں کریں گے۔ کہا میری خواہش ہے کہ احمد بخشی صاحب سے میرا نکاح کرا۔ خوبصورت بیٹی، اچھی خاصی بیٹی، جوان بیٹی، وہ بوڑھے بھی ہیں، وہ نابینا بھی ہیں، بھلے بزرگ ہیں۔ آپ سوچ سے پڑ گیا، بیٹی سے وعدہ کر چکا تھا، اب بیٹی کا نام تو بول نہیں سکتا تھا۔ اب آج کے بے غیرتوں کا چھوڑ، وعدہ کریں گے ادھر تم یہ کر دیں گے، دیکھو وہ لوگ بڑے دیندار ہوتے تھے، وہ باغیرت باپ تھا۔ بولا وعدہ کر لیا ہے تو کر لیا ہے۔ اب سوچا بیٹی پتہ نہیں وہ قبول کریں گے کہ نہیں قبول کریں گے، میں رشتہ پیش کروں۔ بولے آپ جاؤ، احمد بخشی کے پاس پہنچے، کہا میری بیٹی کی خواہش یہ ہے کہ آپ کے ساتھ نکاح کریں۔ احمد بخشی تو روشن ضمیر تھے، یہاں سے گھر تک دیکھ لیا، بولے میں راضی ہوں، راضی ہوں، یہ بھی تیار ہو گئے، بس آخر باپ کے نکاح کر دیا۔ جب حجرے خصوصی میں خصوصی کمرے میں لڑکی کو پہنچایا گیا، جب احمد بخشی وہاں پہ پہنچے، اپنے گھر گئے، جیسے ہی لڑکی کے سامنے آئے، لڑکی پہچان نہ سکی، خوبصورت آنکھیں، بالکل نوجوان تگڑا مند آدمی سامنے کھڑا ہے۔ لڑکی نے پردہ کیا، تم کون ہو، کیوں آئے ہو؟ اور انہوں نے کہا میں ہی تو احمد بخشی ہوں، تو نے میری دینداری کو دیکھ کے مجھے پسند کیا ہے، تیرے سامنے جب بھی آؤں گا ایسے ہی آؤں گا، اور دنیا کے سامنے ویسے رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ والے بڑے قدرت والے ہوتے ہیں، بڑے اختیار والے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب دینداری کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں، دولت کو بعد میں، پیسے کو بعد میں۔ یہی حضور کی حدیث میں رسول اللہ نے بھی فرمایا دینداری کو ترجیح دو، مال کو آنا جانا ہے تو ختم ہونے والی چیز، حسن و جمال بھی ختم ہو جائے گا، حسب نسب سے نہیں کوئی زیادہ بات بنتی نہیں، بات بنتی ہے اچھی دینداری۔ دینداری کا مطلب اچھے اخلاق والی ہو، شریعت حق العبد اور حق اللہ دونوں ادا کرنے والی ہو، تو ظاہر ہے جو شریعت کی پابندی کرتی ہو میاں بیوی بھی اچھے سے رہے۔ تو حضرت عمر نے پیغام بھیجا، کیوں پیغام بھیجا؟ حضرت علی نے جب پہلے حضرت عمر نے حضرت علی کے یہاں پیغام بھیجا ام کلثوم کے ساتھ نکاح کے لیے، تو حضرت علی نے عذر پیش کیا کہ میرا نکاح، میں ان کا نکاح فلاں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت عمر ممبر پہ جب خطبہ دینے لگے، خطبے میں انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے علی کے یہاں پیغام بھیجا تھا، میرا مقصد صرف یہ تھا کہ رسول نے حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن ہر رشتہ کٹ ہو جائے گا سوائے میرے رشتے کے، تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت علی کی بیٹی سے نکاح کر کے قیامت کے دن بھی حضور علیہ السلام سے میرا یہ رشتہ باقی رہے۔ نسبی اور سحری ہر رشتہ ختم ہو جائے، یہ سحری ایمانی رشتہ تو رہے گا، یہ سحری سسرالی رشتہ ہے، نسبی رشتہ ہے، فرمایا سارے رشتے ختم ہو جائیں گے سوائے میرے رشتے کے، یعنی جو حضور سے تعلق والے رشتے ہیں وہ سب برقرار رہیں گے۔ تو حضرت عمر کی یہ خواہش تھی، بڑے پکے دیندار تھے، وہ چاہتے تھے کہ علی کی
کی بیٹی سے نکاح ہوگا تو یہ رشتہ داری والا تو دنیا کی رشتہ داری ہوتی ہے، یہ رشتہ داری کا معاملہ قیامت کی بھی برحال رہے گا۔ حضرت علی نے عمر کی اس دینداری کی دعوت دی اپنے دل میں، اور حضرت عمر کو اپنی بیٹی ام کلثوم پیش کیا، ام کلثوم کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب کا نکاح۔ کتنے قدردان تھے مولا علی، وہی میں کہتا ہوں آج علی کو ماننے کا دعویٰ کرتے مگر علی کی نہیں مانتے، علی کو ماننے کا دعویٰ کرتے علی کی نہیں مانتے۔ میں بات کرتے آپ بتاؤ اگر حضرت عمر حضرت فاطمہ کی توہین کیے ہوتے، کچھ لوگ کہتے ہیں گھر جلا دیا وہ کر دیا، آپ اپنے طرف سے کہاں سے لے کے آتے۔ اگر ایسا ہوتا خلافت نصب کر لیا وہ کر لیا، اگر ایسا ہوتا تو علی کیوں اپنی بیٹی دیتے؟ یہی تو کہتے ہیں نا ابھی تم کو یہاں رشتہ داری کا قیامت کی فکر آ رہی ہے، خلافت کو آپ لے لیجیے، فاطمہ کے ساتھ ایسا کر دیا، وہاں آپ نے نہیں سوچا اور یہاں آپ سوچ رہے ہو نا۔ علی کو عمر کا اخلاص معلوم ہے، علی کو عمر کی دینداری معلوم ہے، علی کو عمر کی صداقت معلوم ہے، علی کو عمر کی عدالت معلوم ہے، علی کو عمر کی پاک دامنی معلوم ہے۔ عمر جو بول رہے حق بول رہے والی عمر کی قدر کرنے والے، یہی وجہ ہے کہ علی اعلان کرتے تھے کہ نبی کے بعد اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے اور ابو بکر کے بعد عمر بن خطاب ہے۔ یہ شان تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ایسے دیندار تھے، یعنی علم میں بھی بے مثال، وہ عمل کی شان میں بھی بے مثال۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے آپ اپنے حدیث سے بات کی تھی کہ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں کس کی ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا اتنی نیکیاں عمر کی ہیں۔ اب آپ سوچو عمر کی نیکیوں کا عالم کیا ہے۔ صحابہ کرام نے جس کی نیکی کا کتنی کثرت کے ساتھ نیکیوں کا جس کا ذکر کیا نبی نے، وہ حضرت عمر بن خطاب کی ذات گرامی ہے۔ اس سے ان کی دینداری کتنی عظیم ہوتی ہے، وہ بھی تاروں سے نسبت تارے روشن ہوتے ہیں، یعنی ان کے اعمال ان کا کردار روشن و تابناک روشن عمل ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہوں کے سامنے ظاہر ہے۔ تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات ہے، حضور کے حیات ظاہری میں بھی آپ عظیم رہے اور پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں بھی شاندار رہے۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت ابوبکر کا انتخاب مصلی امامت کے لیے میرے نبی نے کیا، وہی انتخاب ان کے لیے خلافت کی تمہید بن گیا، اور اپنے بعد خلافت کے لیے ابوبکر نے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابوبکر صدیق اکبر نے جس کا انتخاب کیا ہے وہ عمر بن خطاب کی ذات ہے، اور کسی کا انتخاب نہیں۔ یہ بھی نہیں لکھا کہ ان کو چن لو یا ان کو چن لو یا ان کو چن لو یا ان کو چن لو، ان دونوں میں سے کسی کو نہ، پکے طور پر عمر بن خطاب کا انتخاب کیا، اور اس کے بعد عمر کی جو خلافت کا دور ہے اللہ وہ دائرہ وسیع ہوا، دور میں 22.5 لاکھ مربع میل پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت تھی، مگر شان فقیرہ کپڑوں پہ پیور لگے، کہیں کپڑا نہیں ملا ہے تو پیور کی جگہ کپڑا لگا ہوا ہے، سادہ غذا، جب آپ کسی کو کہیں کہاں کی فنا تھے، اتنے بڑے ایریے مصر ان کے قبضے میں، عراق ان کے پاس، سارے 22 لاکھ سے زائد مربع زمین پر آپ کی حکومت، آپ کی مقرر کرتے قید لگا دیتے حاکم کو کہ ترکی گھوڑے پہ سوار نہیں ہوگا، اس پر گھوڑوں کی سواری ہوتی تھی، اعلیٰ سواریاں مانی جاتی اس کی گھوڑے کی، اور آج کے دور کے حساب سے بات کریں تو ہائی لیول کی کار، کروڑوں کی کار یا ہیلی کاپٹر لے لو، اعلیٰ سواری، اب ظاہر حاکم کا وقت جو ہوگا تو اعلیٰ سواری اختیار کرے گا۔ حضرت عمر قید لگا دیا اعلیٰ ترکی گھوڑے پہ سوار نہیں ہوگا، اور یہ بھی شرط رکھ دیتے کہ پتلا کپڑا نہیں پہنے گا، موٹا کپڑا، پتلا کپڑا بڑا نازک کپڑا قیمتی ہوگا، پتلا کپڑا اور بہت عمدہ غذا نہیں کھائے گا،
یعنی خود تکلف کھانا بھی نہیں کھائے گا، غذا بھی سادہ رہے گی، جسے حاکم بنا رہے ہیں غذا بھی سادہ رہے گی، اور لوگوں کو اپنے پاس آنے سے روکے گا نہیں، اور دروازے پہ دربار نہیں رکھے گا، باڈی گارڈ نہیں ہوگا۔ انصاف کرو، جو چین سے جیو۔ حضرت عمر کا کوئی باڈی گارڈ نہیں، حضرت عمر کہیں آرام فرما رہے ریگستان میں، وہیں پہ کسی بالو پہ آپ کا تکیہ بنا کر ایک شخص بیرونی ملک سے آتا ہے، پوچھتا ہے بھائی آپ کے خلیفہ کہاں ہے؟ وہ سوچتا ہے ہمارے بادشاہوں کی دورہ کرو، فرض سے محل میں ہوں گے، دربان وغیرہ بہت سارے ہوں گے، لوگ بولتے ہیں پتہ نہیں دیکھو وہاں اس طرف نہیں سو رہے ہوں گے، تو جا کے دیکھتا ہے باقی ریت کہاں سے لا کے سو رہے ہیں، وہ حیران رہ جاتا ہے یہ آدمی لاکھوں میل کی دوری تک جس کا دبدبا ہے، بڑے بڑے بادشاہ جس کی حیبت سے کام رہے ہیں، جس کی فوجوں نے تہلکہ مچا رکھا ہے، یہاں آ کے ایک طرح سے سو رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ چلو بڑا مزہ آئے گا، ابھی یہاں سے تلوار سے تو سب قلم کر دوں گا، اتنے بڑے آدمی کو مار دوں تاکہ سارے فتنے ختم بھی ہو جائیں، نام بھی ہو جائے گا۔ تلوار نکالا، اتنے میں دیکھا تو ایسے شیر نمودار ہو گئے، اور آگے اس کی طرف سے بڑے نیچے اٹھا، عمر کی آنکھ کوئی شیر غائب، وہ حیرت سے دیکھتا رہا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس معاملے کو دیکھ کے وہ داخل اسلام ہو گیا۔ اسی طرح سے کوئی اور قاصد آیا تھا، اس نے جب عمر کی تلاش لگا تو ایسی کہیں سو رہے تھے، کہا اے عمر تم انصاف کرتے ہو، اس کی چین سے اس طرح سوئے ہوئے ہو، اگر میں قاصد بن کے نہ آیا ہوگا تو نہیں مان لیا تھا، قاصد بن کے آیا۔ یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ شان تھی، دوسروں کو بھی قید لگا دیتے تھے کہ دربار نہیں رکھے گا، تکلف کھانا نہیں کھائے گا، پتلا کپڑا نہیں پہنے گا، ترکی گھوڑوں پہ سواری نہیں کرے گا، بیت پہ قید۔ اور اتنا ہی نہیں، حاکم بنانے سے پہلے پوری جائیداد پوری پراپرٹی کے پورا ریکارڈ لیتے تھے کہ ابھی کتنی ہے، بعد میں کتنی ہونے والی ہے۔ لاکھوں لوگ پیسے لگا کر کے الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں، بظاہر دیکھو تنخواہ کے اعتبار سے دیکھو تو کوئی زڑی آمد نہیں، لاکھوں پھونک رہے ہیں، کروڑوں پھونک رہے ہیں، کیا جیسا بننا ہے، الیکشن جیتنا ہے، کیوں بھائی؟ کیا تمہاری پگار کروڑوں میں ہوگی؟ بننا ہے، اب پھر تو مت پوچھو، نیتا ہو جاتے تو پیسہ بھی خوب آتا ہے، خوب دولت۔ حضرت عمر بن خطاب سب کا ریکارڈ لیتے ہیں، حاکم بننے سے پہلے کتنا تھا پورا ریکارڈ، بلکہ کئی ایک حاکموں کا آپ نے ریکارڈ طلب کیا، حکومت کے بعد کئی سالوں میں حکومت کی ریکارڈ طلب کیا، انہوں نے اپنی اپنی پراپرٹی کے ریکارڈ پیش کیا، تو حضرت عمر نے آدھا کر دیا، آدھا اس کو دیا، آدھا بیت المال میں پہنچا دیا۔ یہ عمر کی شان تھی، یہ عدالت تھی عمر کی، یہ انصاف تھا عمر کا، یہ دینداری تھی عمر کی۔ وہ لوگ بھی راضی ہو گئے، ٹھیک ہے آدھا بیت المال میں دے دو، زبردستی نہیں، حساب کتاب لگا کے آپ نے کچھ دونوں کو سمجھ کے سمجھا کے فیصلہ کیا کہ آدھا بیت المال میں جائے گا، اور انہوں نے منظور کر لیا، دے دیا، باقی آدھا ان کے حوالے کیا۔ حاکم مصر ایک تھا، اس کے بارے میں خبر ملی کہ اس شرائط کی پابندی نہیں کرتا ہے، تو اس کو وہاں سے بلایا، حکومت سے معزول کیا، دوسرے کو اس کی جگہ پہ کیا، اور اسے بلا کر کے بکریوں کا ریوڑ دیا، کہا جاؤ چراؤ، انسانوں پر حکومت کرنے کے تم لائق نہیں ہو۔ آپ سوچیے اتنا بڑا ملک، مصر بھی جس کے اندر ہے، عراق بھی جس کے اندر ہے، ایران کے علاقے بھی جس کے اندر ہے، مدینے میں بیٹھ کے نہ کوئی انٹرنیٹ ہے، نہ کوئی موبائل ہے، نہ کچھ ہے، سب کی خبر رکھنا اور سارے نظام کو درست طریقے سے دیکھنا، اللہ اکبر۔ حضرت عمر سے لوگوں نے کہا آپ نہ دن میں سوتے ہو نہ رات کو آرام کرتے ہو، تو حضرت عمر نے کہا اگر میں دن میں سو جاؤں تو خلافت کا کام کون سنبھالے گا، اور اگر میں رات میں سو جاؤں خدا کا ذکر نہ کروں تو کل قیامت کے دن خدا کو کیا بولے گا۔ یہ شان تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ شان تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر، بڑے عادل تھے، عدالت مشہور ہے نا عمر کی۔ کچھ قبیلے خزرج کے قبائل، ان کے شام میں ایک چشمہ تھا جس کا نام غسان، وہاں پہ جا کر کے وہ بڑا اڑا دیا،
جہاں پانی رہتا لوگ رہتے تھے ملائکے بس گئے، بس سے آبادی بڑھ گئی، قریب کے علاقے قبضہ کرنے لگے، قبضہ کر کے وہاں پہ انہوں نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا. تو وہاں ان کی بادشاہت چل رہی تھی، بڑی منظم بادشاہت تھی، بڑی باقاعدہ تھی، فوجیں تھی، سب کچھ. جب لائن میں آیا حضور علیہ السلام نے جب پیغام اسلام بھیجا ان کو، بڑا گیا ہوا مدینے میں حملہ کروں گا. جب خبر ملی کہ مدینے پہ حملہ کرنے والے تو لوگ تھوڑا تشویش میں تھے کہ بہت بڑا بادشاہ ہے، مدینے میں حملہ کرنے والا ہے، بہرحال کسی طرح سے وہ حملہ تو رک گئے. لیکن دھیرے دھیرے وہ اسلام کے معاملات معلوم کرتا رہتا تھا. عمر کے زمانے میں اسلام کی محبت اس کے دل میں آ گئی. عمر کو پیغام بھیجا کہ میں اسلام لانے والا ہوں. آپ نے ویلکم کہا، آ جاؤ، جو ہمارے لیے ہے وہی تمہارے لیے، جو تمہارے لیے وہی ہمارے لیے. اب جب ہم وہاں سے چلا شام کے علاقے سے مدینے کی طرف آیا، مدینے سے 2 منزل جب رکا تو حضرت عمر کو خبر بھجوایا کہ میں آ رہا ہوں. تو حضرت عمر نے بھی کہا جب بادشاہ ہے تو اس کا استقبال کرو. اس نے اپنے فوجیوں کو کہا سرخ لباس پہنو، یہ پہنو، وہ پہنو، یہ تاج لگاؤ، بالکل سر کمبل کے ساتھ ہم شاہانہ انداز میں داخل ہوں گے. بہرحال حضرت عمر نے بھی کہا میں ان کا استقبال کروں. وہ لوگ آئے، ان کو اتارا گیا. تو جب تک اتنے ہم وہ جو بادشاہ تھا وہ ایمان لے آیا. جب بادشاہ ایمان لے آیا، بادشاہ نے چھوڑا ہے، وہاں کا بادشاہ ہے، وہ ایمان لانے کے لیے آیا. بادشاہ ایمان لے آیا، 500 سواروں کے ساتھ آیا تھا. حج کا زمانہ قریب تھا، ہر سال حج کرنے کے لیے اوپر جاتے تھے. اس کو بھی کہے چلو حج کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے وہ بھی گئے. حج کرنے کے لیے گیا تو طواف کعبہ جب کر رہا تھا تو کسی عربی، کسی ایک شخص کی کا پاؤں اس کی لنگی پہ پڑ گیا اور وہ آگے بڑھ گیا، لنگی کھل گئی. اس کو آیا غصہ، ایک منہ پہ پائٹ مارا، وہ جا کے ناک پہ لگا، وہ بیچارے کی ناک ٹیڑھی ہو گئی. معاملہ عمر بن خطاب کی عدالت میں پہنچا. عمر بن خطاب نے اس بادشاہ کو حاضر ہوا. آپ نے کہا آپ اس کو راضی کر دو، یہ معاف کر دے، یا نہیں تو بدلہ کے لیے تیار ہو جاؤ. جیسے تم نے ان کو مارا ہے ویسے یہ تم کو مارے گا. جب ہم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو ایک معمولی انسان ہے، میں وقت کا بادشاہ ہوں، میرے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے، میں اس سے معافی مانگوں، کیا وہ میرا بدلہ لے؟ میں تو اسلام لایا کہ اور ان کی عزت ملے گی. حضرت عمر نے کہا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں مکرم اللہ کے نزدیک وہی ہے بڑا مکرم جو تقوی والا ہو، جو زیادہ تقوی والا ہو. کیا یہی انصاف ہے، کیا یہ عدالت ہے، یہ اسلام کا فیصلہ ہے، جو تمہارے لیے ہو ہمارے لیے، جو ہمارے لیے ہو تمہارے لیے. لہذا دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہی پڑے گا تمہیں. یا تو اسے راضی کرو، نہیں تو مار کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. وقت کا بادشاہ تھا، اس کی بادشاہت چل رہی ہے، اسلام لے کے آیا ہے. اب اگر دنیا دار قسم کے لوگ ہوتے تو لیپا موتی کرتے ہیں، یار جانے دو، بھی وہ آیا ہے، وہ بڑا بادشاہ ہے، اور اس کو کیا بولے، کیسے بولے، چلنے دو، اس سے معافی مانگو. بھی معافی مانگ لیتے، بھیا میں معافی مانگتا ہوں تو معافی کر لے، پیسہ لے لے، معاوضہ لے لے، چپ ہو جا. اگر یہاں اسلام میں سب نہیں چلتا. یہ اسلام کی سچائی ہے، یہ سب آدمی پڑھے گا تو اسلام کی حقانیت کو دیکھ کے صاحب ایمان ہو جائے گا. حضرت عمر بن خطاب نے کہا تم میں سے کوئی ایک ہونا ہی ہونا ہے. اس نے ایک رات کی اس نے کہا اگر ایسا ہوگا تو میں عیسائی ہو جاؤں گا، اسلام چھوڑ دوں گا. حضرت عمر نے کہا اگر اسلام چھوڑ کے تو مرتد کی سزا ہمارے یہاں قتل ہے. اس نے کہا ایک دن ایک رات کی مجھے مہلت دے دو گا. ٹھیک ہے دیتا ہوں. اور رات کے اندھیرے میں اپنے لشکروں کے ساتھ بھاگ گیا تھا، علاقہ ہی چھوڑ کے بھاگ گیا. پھر آگے جا کے نصرانی ہو گیا، نہیں پھول کے بلا گئی. یہ عمر بن خطاب کی عدالت کہتے ہیں، عمر کی عدالت. یہ عمر کی عدالت ہے کہ جہاں بادشاہ ہو، ایک عام انسان ہو، سب کے ساتھ مکمل انصاف کیا جاتا ہے. کسی کو بڑے کو بڑا دیکھ کر، کسی کی ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر اس کے ساتھ کوئی سست رویہ اپنائی نہیں جاتی.
دو فیصلے نہیں ہوتے، دو قانون نہیں ہوتا، دو طرح کی باتیں نہیں ہوتی، اس کے لیے الگ قانون، یہ مسلم ہے تو الگ قانون، اس نے جرم کیا ہے تو یہ قانون، چھوٹے نے جرم کیا ہے تو یہ قانون، وہ مذہب والا جرم کرے تو یہ قانون، دوسرے مذہب والا جرم کرے تو یہ قانون. یہ حضرت عمر کی بارگاہ میں نہیں ہے. کوئی بھی مذہب والا ہو، کوئی بھی دھرم والا ہو، کوئی بھی کیسا ہی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، بارگاہ عمر بن خطاب میں حاضر ہوگا تو وہاں یہ دیکھا جائے گا مجرم کون ہے، اسلام کا کیا فیصلہ ہے، جو صحیح فیصلہ ہوگا وہی کیا جائے گا. نہ ساتھی کی بنیاد پر، نہ دھرم کی بنیاد پر، نہ خاندان کی بنیاد پر، نہ دولت کی بنیاد پر، نہ پد کی بنیاد پر، نہ منصب کی بنیاد پر، نہ اور کسی وجہ سے. صرف اسلام کا جو قانون ہے اس قانون کے مطابق فیصلہ کیا. یہ شان ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اور آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فضل و برکات سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.